نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا۔ یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی، اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی، اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اور بعض کو بعض سے درجوں میں فضیلت عطا کر دی۔ ہم نے خود تقسیم کیا ہے، مالک نے تقسیم کیا ہے، وہ فرماتا ہے ہم نے بانٹا ہے خود، یہ تمہارا نظام زندگی کہ بعض کو درجوں میں فضیلت دے دی ہے۔ یہ تقسیم، یہ کار حیات اس لیے تاکہ نظام زندگی کو چلایا جائے۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے، اور کسی نہ کسی نے دربان بھی بننا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو۔ وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے فضیلت دی ہے، ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بحیثیت انسان رب نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا۔ ہم نے نا اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور کچھ لوگ احساس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہے۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے، اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میں اسی کا حقدار تھا۔ وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں، اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا،
ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک